نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی، سیئۃً کوئی برائی، وأحاطت به اور گھیر لیا اس کو، خطیئتہ اس کی خطا نے، اس کی غلطیوں نے، فأولئک پس یہی لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت پچھلی قرآن مجید کی آیت سے ریلیٹڈ ہے جس میں یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم دوزخ میں کچھ ہی دن رہیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں اس میں سے نکال دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیوں نہیں، یقیناً جس نے برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے کیے الصالحات اچھے عمل، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ سادہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت یا جہنم کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر اور شرک، اور جو مومن گناہ گار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما کر بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ آیت نمبر 83۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقا پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم نہ عبادت کرنا، الا اللہ سوائے اللہ کے، وبالوالدین اور والدین سے، احسان حسن سلوک کرنا، وذی القربى اور قرابت دار یعنی قریبی رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وقولوا اور تم کہنا، للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاة اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاة اور زکوٰۃ دینا، ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، الا سوائے، قلیلا چند ایک، منکم تم میں سے، وانتم اور تم، معرضون پھر جانے والے۔ سادہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، بامحاورہ ترجمہ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ اب اس کا با محاورہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا یعنی کہ قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلاوطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ اب اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ ان آیات میں پھر وہ عہد بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، لیکن اس سے بھی انہوں نے اعراض ہی کیا۔ اس عہد میں اولاً صرف ایک اللہ کی عبادت کی تاکید ہے جو ہر نبی کی بنیادی اور اولین دعوت رہی، جیسا کہ سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور دیگر آیات سے بھی واضح ہے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے اللہ کی عبادت کے بعد۔ دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے واضح کر دیا گیا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے، اسی طرح اس کے بعد والدین کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، اور اس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ احادیث سے ثابت ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کی اطاعت کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید اور اچھی گفتگو کا حکم ہے۔ اسلام میں بھی ان باتوں کی بڑی تاکید ہے، جیسا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح ہے۔ اس عہد میں اقامت صلاح اور ایتاء زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں عبادتیں پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، جس سے ان کی اہمیت واضح ہے۔ اسلام میں بھی یہ دونوں عبادتیں نہایت اہم ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار یا اس سے اعراض کو کفر کے مترادف سمجھا گیا ہے، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مانعین زکوٰۃ کے خلاف، یعنی جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے منع کر دیا تھا، ان کے خلاف جہاد کرنا واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔